سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم تطهيرا صدق الله العظيم غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مددے قبلے دی مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم پشت من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی لائق صد تکلیم مخدوم گرامی ذی قدر محسن ملت حضرت سید پیر باپو صاحب قادری مدد اللہ العالی سبحان اللہ وہ پیر طریقت سید ظہیر الدین باپو قادری وہ جملہ عرش مقام سادات کرام علماء ذوی الاحترام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت انیس بے کساں چار ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکا وجہ کل فکا سبحان اللہ اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آبو گلے انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا اور جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا آئی بدعت چھائی ظلمت رنگ بدلا نور کا ماہ سنت مہر طلعت لے لے بدلا نور کا یہ جو مہر و ماہ پر اطلاق آتا نور کا بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا اور نور بنت نور سبحان اللہ نور 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 بنت نور زوج نور 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 مطلق کی کنیز اللہ لمعہ نور کا ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک
حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، تو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، آیا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور۔ سبحان اللہ۔ آج کی محفل اونا کی سرزمین پر امام حلم و عمل، امام حسن مجتبی علی جدہ وعلی السلام اور سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی کی یاد میں یہ محفل انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر دو شخصیات کے فیوز و برکات سے مجھے اور آپ سب کو مالا مال فرمائے۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے اہل محبت، اسے آیہ تطہیر کہتے ہیں، اور پوری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ آیہ کریمہ حضور علیہ السلام کی اہل بیت کے لیے نازل ہے، اس لیے کہ اس میں واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل البیت کہہ کر حضور علیہ السلام کے گھر والوں کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کے گھر والوں کی شان کیا ہے؟ استاد زمن کہتے ہیں کہ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس۔ یہ رجس کی تفسیر کرتے ہوئے امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر وہ چیز جو گندگی ہے اس کو تو اہل بیت سے دور ہی کر دیا ہے، لیکن ایسی چیز جس کو لوگ عیب سمجھتے ہیں، یعنی جس کو لوگ عیب تصور کرتے ہیں، اللہ نے اہل بیت سے اس کو بھی دور فرما دیا۔ جیسے لوگ لالچی انسان کو اچھا نہیں سمجھتے، تو اللہ نے اہل بیت کو لالچ سے بھی محفوظ فرما لیا ہے۔ یعنی اہل بیت کی شان یہ ہے کہ ان کے دلوں کے اندر کبھی لالچ نہیں آ سکتی۔ اگر ہم اس پر یہ غور کریں کہ آخر لالچ کیوں نہیں آ سکتی، تو وجہ یہ ہے لالچ اس چیز کی ہوتی ہے جو انسان کے پاس موجود نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر دولت کی لالچ ہے، مطلب یہ ہے کہ دولت وہ جتنا چاہتا ہے اس کے پاس اتنی دولت موجود نہیں ہے، اسی لیے تو اس کو دولت کی لالچ ہے۔ وہ عزت جتنی چاہتا ہے اس کے پاس اتنی عزت نہیں ہے، اس لیے اس کو عزت کی لالچ ہے۔ اقتدار چاہتا ہے، جو اقتدار اس کے پاس نہیں ہے اس لیے اس کو اقتدار کی لالچ ہے۔ اب اہل بیت لالچ سے کیوں پاک کر دیے گئے؟ اس لیے کہ دولت اتنی دی گئی ہے کہ اگر ٹھوکر مار دی تو مٹی کے ڈھیلے سونے کے صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ غلام تو یہ شان تو ان کے غلاموں کی ہے۔ حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں سلسلے چشتیہ کے بڑے عظیم بزرگ ہیں، لیکن ان کا تعلق خاندان اہل بیت سے نسب کے اعتبار سے نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، لیکن ان کا تعلق خاندان نبوت کے اس فرد سے ہے جسے دنیا قطب الدین بختیار کاکی کے نام سے جانتی ہے۔ بختیار کاکی کی غلام اختیار کی شان کیا ہو گئی؟ ایک خاتون آتی ہے اور آ کر کے کہتی ہے بابا فرید میرے گھر میں میری بیٹی کی شادی ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ میری بیٹی کے لیے شادی کا انتظام فرما دے۔ ان دنوں پاک پٹن کی سرزمین پر بابا فرید الدین وہ دن گزار رہے تھے کہ گھر کے جو
جو سامان تھے وہ درخت کی ٹہنیوں سے لٹکا رکھے تھے، پہننے کے کپڑے گٹری باندھ کر درخت کی ٹہنیوں سے لٹکا رکھے تھے۔ یعنی اللہ اکبر، بظاہر جس کے پاس کپڑے رکھنے کے لیے تجوریاں نہ تھی، اس کے پاس آ کر کے کہنے والی خاتون کہتی ہے کہ بابا صاحب میرے پاس بیٹی کی شادی کا انتظام نہیں ہے۔ بابا فرید نے اس عورت سے فرمایا مٹی کا ڈھیلا اٹھا کر کے لا، وہ اٹھا کر کے لائی اور آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دیا اور فرمایا مٹھی بن کر گھر جا کر کے کھولنا۔ جب وہ مٹھی گھر جا کر کھولتی ہے، سیدنا بابا فرید کے سیرت نگار لکھتے ہیں اس نے جب مٹھی بند کی تھی تو وہ مٹی کا ڈھیلا تھا، جب گھر لے جا کر مٹی کو کھولا ہے تو پھر وہ سونا ہو گیا ہے۔ خدا کے قسم ان کے در سے وابستہ ہونے والوں کی دم میں اتنا دم ہے کہ جو مٹی کو سونا بنا دیتے ہیں تو خاندان نبوت کی ٹھوکروں کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اور ان کو اقتدار کی لالچ کیسے ہو سکتی ہے؟ واہ 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 واہ، بے شک لوگ تخت پر بیٹھ کے اتراتے ہیں، میرے نبی کے شہزادوں کی شان یہ ہے صاحب معراج انہیں اپنے کندھوں پہ اٹھاتے ہوئے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کے رسول جنہیں اپنے کندھوں پہ بٹھائیں، سیدنا صدیق اکبر جنہیں اپنے کندھوں پہ بٹھائیں، اللہ اکبر، تو لالچ سے بھی پاک ہیں اور بخل سے بھی پاک ہیں۔ کسی عاشق نے کہا ہے کہ جب اولاد نبی شجروں سے پہچانے نہ جائیں تو انہیں سخاوت اور صبر سے پہچانا جائے، ان کی سخاوت اور صبر سے انہیں پہچانا جاتا ہے۔ سخاوت کتنی بات امام حسن پاک کی آئی ہے تو آئیے آپ کو بتاؤں کہ سخاوت کی شان کیا ہے۔ بخل تو تھا ہی نہیں، بلکہ دنیا نے جہاں سے سخاوت سیکھی، دنیا نے جہاں سے سخاوت سیکھی وہ نبی اور آل نبی کا در ہے۔ چونکہ یہ جشن اعلیٰ حضرت بھی ہے تو میں ساتھ ساتھ امام احمد رضا کے نظریات بھی پیش کروں۔ وہ کہتے ہیں میرے کریم سے گر اتنا کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں۔ بات سخاوت کی آئی ہے تو مجھے امام حسن سے پہلے سیدہ بی بی زہرا پاک کی سخاوت یاد آتی ہے، سیدہ بی بی زہرا پاک کی سخاوت یاد آتی ہے۔ ملا معین الدین لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک یہودی آیا اور آ کر کہتا ہے کہ میں مسافر ہوں اور میں بھوکا ہوں، یا رسول اللہ مجھے کھانا کھلائیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے سلمان فارسی سے کہا سلمان اس کو لے جاؤ زہرا کی چوکھٹ پر اور زہرا سے کہنا کہ اس کو کھانا کھلائے۔ یہ رسول اللہ کی شہزادی ہیں، میرے نبی کی بیٹی ہے۔ بیٹیاں والے بہت ہیں لیکن اللہ نے نبی کو بے مثال بنایا، نبی کے خاندان کو بے مثال، ان کی بیٹیوں کو بھی بے مثال بنایا۔ نبی کی ساری شہزادیاں بے مثال ہیں لیکن ان میں بی بی زہرا پاک کا کوئی جواب ہی نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، آقا کریم رؤوف الرحیم مصطفیٰ جان رحمت، اللہ اکبر، فرماتے سلمان لے جاؤ فاطمہ کی چوکھٹ پر اور کہنا کہ اسے کھانا کھلائے۔ اللہ اللہ، حضرت سیدنا سرکار سلمان فارسی بی بی سیدہ کی چوکھٹ پر جاتے ہیں اور جانے کے بعد دروازے پہ دستک دیتے ہیں، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، اندر سے پوچھا جاتا ہے کون؟ سلمان فارسی کہتے ہیں آپ کے بابا کا غلام سلمان۔ پوچھا آنا کیسے ہوا؟ کہا ایک مسافر ہے، اس کو کھانا کھلانا تھا، آقا کریم نے آپ کی چوکھٹ پر بھیجا۔ سیدہ نے کہا حضور جانتے ہیں کہ میرے گھر میں کئی دن سے چولہا
نہیں جلا ہے، میرے گھر میں کئی دن سے چولہا نہیں جلا ہے۔ اللہ اکبر، لوگوں کی جیب میں ہوتا ہے تو لوگ دیتے ہیں، لوگوں کے گھر میں ہوتا ہے تو لوگ دیتے ہیں، لیکن جب نہیں ہوتا تو لوگ معاف کرو بابا کہہ کے، یہ شریفوں کی پہچان ہے، جب نہ ہو تو معاف کرو بابا کہہ کے رخصت کر دیتے ہیں، اس لیے کہ اچھے جملوں سے سائل کو رخصت کر دینا یہ بھی صدقے کا ثواب ہے۔ اللہ اکبر، لیکن قربان جس کے گھر میں کئی دن سے چولہا نہ جلا ہو، جس کے سر کے دوپٹے پر 17 پیون لگے ہوں، اللہ اللہ، جس کے شہزادے بھوکے سلائے جا رہے ہوں، لیکن چوکھٹ پر سائل آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے کہ کسی کو کھانا کھلانا ہے، سیدہ زہرا پاک فرماتی ہیں اللہ اکبر کہ بابا جانتے کئی دن سے چولہا نہیں جلا ہے، لیکن چونکہ اس گھر کی روایت ہے آنے والا کبھی کوئی خالی نہیں جاتا۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ تو کریں، سیدہ زہرا پاک نے اپنا دوپٹہ لپیٹا اور دوپٹہ لپیٹ کر کے اللہ اکبر سیدنا حضرت سلمان فارسی کی طرف بڑھایا اور بڑھا کر کے فرمایا اسے لے جا کر کے بازار میں فروخت کر دینا اور پھر اس سے جو رقم آئے اس سے سائل کو کھلا دینا۔ آپ غور فرمائیں، آپ اندازہ کریں، یہ سخاوت بھی آپ کہیں دیکھتے ہیں؟ اس طرح کی سخاوت بھی آپ کو کہیں نظر آتی ہے کہ گھر میں کچھ نہ ہو تو کبھی مصلا اٹھا کر دے، کبھی دوپٹہ؟ اللہ اللہ، آپ اندازہ کریں، حضرت سلمان فارسی یہ سخاوت دیکھتے، ساتھ میں یہودی یہ منظر دیکھ رہا تھا، دوپٹہ کسی کو دیا جاتا ہے، اس سے رقم لی جاتی اور رقم لے کر کے